کہ کیا اس دھماکے میں مرنے والوں کو، لقمہ اجل بننے والوں کو شہید کہا جائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے. یہ ہمارے ملک میں ذمہ بن کے رہتے ہیں، ٹیکس دے کے رہتے ہیں، ان کی حفاظت ہم پہ فرض ہے. خواہ وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، شیعہ ہے، قادیانی ہے، کوئی بھی کافر ہے، اس کی حفاظت ہم پہ فرض ہے. لیکن اس کو اس آڑ میں مسلمان قرار دینا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یاد رکھیے بدعقیدگی کی کوئی معافی نہیں. ان الشرک لظلم عظیم. شرک پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑتے ہیں. بدعقیدہ شخص کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کبھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا، ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا. اور یہ لوگ مسلمان تھے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، نہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ کافر ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کی حفاظت ہم پر فرض ہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. یہ لوگ شرارت نہ کریں. اور ہم اس دہشت گردی کے واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود شیعہ کو ہم مسلمان نہیں قرار دے سکتے. ہاں وہ مظلوم ہے، زیادتی ہوئی ہے، ہماری ہمدردیاں ان لواحقین کے ساتھ ہیں اور ان کی ہدایت کے لیے ہم ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے. بڑا خوبصورت لفظ ہے شعور. شعور میں سے عین ہٹا دیا جائے تو وہ شور بن جاتا ہے، اور ہم مسلمان آج کل شعور رکھنے کے بجائے صرف شور کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات میں تو شامل کرتے ہیں، ہمیں کہا گیا ہے، پر اب ہم جانوروں سے بھی برے ہو چکے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، سب سے آگے ہم انسان پہنچے ہوتے ہیں. انسانیت نام کی چیز ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے آج کل انسانیت کو مذہب میں، ذات پات میں، گروہوں میں بانٹ دیا ہے. ہمارے نزدیک انسانیت اب اس طریقے سے چلے گی. جب انسان میں نفرت، غرور، تکبر، حقارت آ جائے تو پھر اس کو اپنے سے آگے کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ اپنے کو ہی سب سے اعلیٰ درجے کا سمجھتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر بھی برسائے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ، لہو لہان کر دیا گیا تھا ان کو، مگر انہوں نے ایک بار بھی کسی کو، ان نوجوانوں میں سے یا کسی کو بھی جس نے ان کے ساتھ برا کیا، کبھی کچھ نہیں کہا. کتنا ان کو زخمی کر دیا گیا تھا، پر انہوں نے ایک لفظ بھی کسی کے لیے نہیں بولا. ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ جمعے کو جو پشاور میں سانحہ ہوا ہے، ہم سب کو ان کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ جب انسان کا کوئی اپنا پیارا اس دنیا سے چلا جائے، وہ بھی ایسے اچانک ایک دہشت گردی کا شکار ہو کر، تو ان لوگوں پہ کیا گزرتی ہوگی. کسی کا تو ایک ہی فرد ہوگا جو اس گھر کو سنبھال رہا ہوگا، اس گھر کے اوپر کیا گزری ہوگی. مگر افسوس ان کے دکھ میں شریک ہونے کے بجائے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے، نمک تو چھوڑے، مرچیں ڈال رہے ہیں، ان کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، مگر وہ کفر کر رہے ہیں. اور اگر کبھی آپ یہ لوگ باتیں کر رہی ہیں، پتہ نہیں آپ کا کبھی موقع ملا آپ کو کہ نہیں کہ کبھی آپ ان کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھیں، تو یہ تو خود ایک دوسرے کی مسجد کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کے نماز نہیں پڑھتے. ایک دفعہ میرے بھائی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے تو اونچی آواز میں آمین کہہ دیا، تو انہوں نے کہا آئندہ ادھر نہیں آنا. یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو خود ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں. تو یہ شیعہ کو کیسے کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ یہ حق اللہ تعالیٰ نے ان کو تو نہیں دیا. حدیث شریف ہے صحیح بخاری کی 6045. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان
کسی مسلمان کو، جو بھی کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کو کافر اور فاسق ڈکلیئر کرے گا، کہے گا، اور در حقیقت میں وہ نہیں ہوگا، تو یہ والی بات اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گی، وہ خود کافر اور فاسق ڈکلیئر ہو جائے گا۔ کسی مسلمان کو آپ بنا جانے اس کے دل کے اندر بیٹھے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کفر کر رہا ہے؟ اگر کفر کی ہی بات ہے تو پھر نماز تو ویسے ہی ثابت کرتی ہے کہ ہم کفر کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم میں اور شرک کرنے والوں میں، کفر کرنے والوں میں یہی فرق ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کو سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو ہمارے تو اپنے گھروں کے اندر 3 بندے اگر 5 رہتے ہیں، 2 بندے نماز پڑھتے، 3 نہیں پڑھتے، یا 3 پڑھتے، 2 نہیں پڑھتے، یا 4 پڑھتے، 1 نہیں پڑھتا، تو پہلے ہم اپنے گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو تو کفر کرنے والا اور اللہ کا جو کہنا چاہیے کہ ناپسندیدہ شخص ہے، وہ تو وہی بن جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا۔ ایک طرح سے اللہ کا انکاری بن جاتا ہے، ناپسندیدہ نہ بھی ہو، انکاری تو بن گیا نا، اس کو سجدہ نہیں کرتا، تو کفر تو وہ بھی کر رہا ہے۔ جب ہم اللہ کے کوئی بھی اچھے کام کو جب ہم انکار کریں گے تو ہم کفر ہی کر رہے ہیں نا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ میرے نزدیک تو جو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، جو اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے مانا ہوا ہے، تو وہ ایک مسلمان ہے، اور الحمدللہ ایمان والا بھی ہوگا، کیونکہ ایمان والا ہی سجدہ ریز ہوگا۔ مگر یہ باتیں کہنا کہ وہ کافر ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، تو ہدایت تو ہم سب کو چاہیے، ہدایت تو پھر مرتے دم تک ہم سب کو چاہیے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ وہ حضرت علی کو زیادہ مانتے ہیں یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، آپ بھی یہی کرتے ہیں۔ جس طرح سے حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا بنا دیا گیا یہودیوں اور نصارہ کے اندر، یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ عید میلاد النبی کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اپنے اپنے گھروں کے اندر اب تو باقاعدگی سے دھمال ڈالے جاتے ہیں، عورتیں اپنے گھروں میں دھمال ڈال رہی ہوتی ہیں، آدمیوں کا الگ حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی شبی بنائی ہوتی ہے، ان کی کوئی چادر لٹکائی ہوتی ہے، اللہ جانے کیا کیا بدعات ہو رہی ہیں۔ کبھی ان پہ بھی غور کریں، یہ بھی تو سب غلط چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حق نہیں دیا کہ ہم کسی کو جج کریں کہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ میرا خیال ہے ہم لوگوں کو اپنی ہی پہلے اپنے پہ نظر کرنی چاہیے کہ ہم کس حد تک مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم دوسری طرف جائیں گے۔ اسی لیے آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم لوگ ایک نہیں ہیں، متحد نہیں ہیں، ہم لوگ بٹ چکے ہوئے ہیں۔ اور دنیا کے جتنے بھی ایسے لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، حقیقت میں جو مشرکین ہیں، وہ ہم پر حاوی ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہ اسی بنا پہ کہ یہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، اپنے اپنے بنا لیے ہوئے سب نے نام۔ ہاں، جو نبوت کو نہ مانے، جو بولے کہ نبی آ چکا ہوا ہے یا ہمارا ابھی رسالت ختم نہیں ہوئی ہے، وہ تو ڈکلیئر ہے، وہ تو غلط ہے۔ لیکن جو نبوت کو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی ہے، ان کو ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ وہ کافر ہیں۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے، اس سے آپ کے دل کو تسلی و سکون ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔